اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئی دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق اور مالک ملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دیتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی اور بھروسہ کرو اللہ پر ماتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر میری پروردگار کی رحمت کی خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تم ان کو خرچ ہونے کی خوب سے ان کو بند رکھتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندگی اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو تمہاری تاریک زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہوگا، تو جان لو وہ رحمان اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اس کی رحمت تو اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ تمہاری ہر لمحہ رہنمائی فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت تم ہی جو چیزیں افسانہ یا عجائب لگ رہی ہو، لیکن عنقریب اللہ انہیں اٹل حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے، اور کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کی ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو انسان اس دنیا کے ظاہر سے اس قدر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے، تو لوگوں کو ان کا یہ کام مضحک خیز لگا کہ کیا یہ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو، اگر تم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقتی شناسی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے نا، تو تمہیں نہ غم حیات ستائے گا اور نہ خوب قضا، کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر چیزیں بدل جایا کرتی ہے۔